اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند منان کے بے پناہ لطف و احسان ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے دور حکومت میں جب مولا امیر المومنین کی شہادت واقع ہو چکی تھی تو فوراً امام حسن نے مسجد کوفہ میں ایک تاریخ ساز خطاب کیا تھا، لوگوں سے دین کی مدد کے لیے طلب استعانت کی تھی کہ میرے ساتھ نکلیں اور اسلام کا دفاع کریں۔ دشمن اسلام کی جانب سے لشکر کشی کی گئی ہے، اسے سرنگونی کے لیے میرا ساتھ دیں۔ کوفے کے لوگوں نے، جن میں اکثریت فوجیوں کی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ وہ ایک فوجی چھاؤنی کے عنوان سے مشہور تھی، انہوں نے دو بہانے بیان کیے تھے۔ ایک منفعت طلبی کی وجہ سے امام کا ساتھ نہ دیا، تو دوسری جانب فوجیوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں، بلکہ چور ہو گئے ہیں، تھک چکے ہیں، ہم میں اتنی سکت اور طاقت نہیں رہی کہ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ رکاب میں لشکر کی آمادگی کر سکیں۔ اور یہ بہانے بنا کر نمائندہ خدا، نمائندہ مصطفیٰ و علی کو جواب نہ دیا اور لشکر کی آمادگی میں شامل نہ ہو سکے الا چند ہزار افراد، جن کا لشکر 12,000 پر مشتمل تھا، وہ آمادہ ہوا تھا۔ انہی ایام میں دشمن نے مختلف انداز اور طریقے اپنائے کہ مختلف انداز اور طریقوں سے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہنا اور کہلوانا شروع کر دیا تھا، اور لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہونے لگا تھا کہ بادشاہ ایک سیاست مدار انسان ہے، صلح و صفا کی جانب گامزن ہے۔ واقعہ کربلا جس دور میں رونما ہوا تھا اور جس دور میں امام حسن علیہ السلام کو منصب امامت ملا تھا، ان میں ایک واضح فرق یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعہ کربلا کے دنوں میں دشمن کی اصلیت ہر انسان کے سامنے کھل چکی تھی، اور روزے روشن کی طرح ان کی دینداری اور دیانتداری لوگوں کے سامنے کھل چکی تھی۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس نے نقاب اسلام اوڑھ لیا تھا، ظاہری طور پر اسلامی طور طریقوں پر عمل پیرا تھا، حتیٰ کہ اس نے شباہت نبوی اختیار کرنے کے لیے ایک بلند و بالا قصر کی تعمیر کروائی، جس کا رنگ اور کلر سبز رنگ تھا۔ گنبد نبوی کی شباہت کے عنوان سے انہوں نے قصر اور محل کو سبز رنگ کروایا تھا، تاکہ یہ لوگ دیکھ سکیں کہ جو شخص
اپنے محل اور قصر کو وہ رنگ کرواتا ہے جو رنگ رسول عربی کو محبوب تھا، پسند تھا، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان رسول کا تابع اور پیرو شمار کروانے لگ گیا تھا، اور اس چیز سے غافل تھا کہ رسول خداوند محل اور قصر کے حق میں ہرگز نہیں تھے۔ اگر وہ محل اور قصر رسول اپنے لیے بناتے تو اپنی دور زندگی میں بھی بنواتے، لیکن یہاں پر ایک اور سوال نمودار ہوتا ہے کہ چونکہ ظاہراً دشمن اسلام کا نقاب اوڑھے ہوئے تھا، اسلامی طور طریقے اپنائے ہوئے تھا، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام کیوں جنگ کے لیے آمادہ ہوئے، کیوں لشکر آمادہ کرنے لگے تھے؟ تو ان کے جواب میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ جنگ ابتدائی جنگ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہرگز نہیں تھی، بلکہ لشکر کشی کی گئی تھی۔ شام سے 1.5 لاکھ افراد پر مشتمل لشکر بھیجا گیا تھا تاکہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت کرنے والوں کو زد و کوب کیا جائے، ان کو سرکوب کیا جائے اور ان کو یہ سزا دی جائے کہ انہوں نے کس طرح جرأت کی کہ میرے خلاف علم بغاوت بلند کر کے امام حسن کی بیعت کی۔ دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ظاہری طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا تھا، لیکن باطنی انداز میں اور معاشرے میں ایسی تعلیمات روز بروز اضافہ ہوتی رہی تھیں جو بالکل بھی تعلیمات اسلامی کے منافی تھیں، بلکہ اسلامی تعلیمات ان کے برعکس حکم دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلا مورد جس سے ہم ذکر کریں کہ معاشرے میں ربا اور سودی معاملات کا اضافہ بے پناہ دکھائی دے رہا تھا، یہاں تک کہ حکومت اور طاقتور افراد کی جانب سے، اقتدار پر بیٹھے افراد کی جانب سے ربا اور سود کی ترغیب دلائی جاتی تھی۔ ابو درداء جو دشمن کی طرف سے مقرر شدہ قاضی تھا، اس نے جب ربا اور سود کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اس کو اپنے منصب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ دوسرا مورد جو تعالیم اسلام کے منافی تھا، خدا کی طرف سے معین شدہ مقرر شدہ مجازات اور حدود کی خلاف ورزی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ جب شرعی اور قانونی طور طریقے سے چوروں، ڈاکوؤں کو گرفتار کیا جاتا تھا تو طاقتور افراد اور صاحبان اقتدار سفارشیں لے کر پہنچ جاتے تھے، چور اور ڈکیتوں کو رہا کروا دیتے تھے۔ تیسرا مورد، حج کے بعض احکامات میں جو حج کے ایام میں محرم پر جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے ان پر جو چیزیں حرام ہوا کرتی تھی اسلامی تعلیمات میں اور اب بھی حرام ہیں، ان کا رواج امام علیہ الصلاۃ والسلام چشمے دنیاوی سے دیکھ رہے تھے، لوگوں میں عام جام تھا، جہاں تک کہ حکومت اور صاحبان اقتدار محرم ہوتے ہوئے، احرام کی حالت میں ہوتے ہوئے خوشبو اور عطر لگایا کرتے تھے، حالانکہ تعالیم اسلام میں یہ چیز محرم اور احرام باندھے ہوئے افراد کے لیے حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نماز عید فطر کے خطبات بعد از نماز عید فطر دیے جاتے تھے، اور اس دور میں یہ کیا گیا کہ یہ خطبے نماز عید فطر سے پہلے دیے جانے لگے۔ کیا یہ ظواہر اسلام سے منافی نہیں؟ کیا یہ تعلیمات اسلام سے منافی نہیں؟ دوسرا مورد جس کی طرف اشارہ کریں کہ رسول اکرم نے ریشمی لباس، خالص ریشم سے تیار کردہ لباس
مرد پر حرام قرار دیا تھا، لیکن اس دور میں صاحبان اقتدار ریشمی لباس، خالص ریشم سے بنا ہوا لباس پہنا کرتے تھے۔ چھٹا مورد، سونے اور چاندی کے برتن استعمال ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ قصر اور محل جو بنایا گیا وہاں پہ مہمانوں کی مہمانی میں سونے اور چاندی کے برتن مہمانی کے طور پر استعمال کیے جانے لگے۔ ساتواں اور سب سے قبیح اور برا عمل، امام علی علیہ السلام وصی و جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب اور شتم کیا جانے لگا، لعن و طعن کیا جانے لگا۔ اپنی محافل اور مجالس میں، چاہے وہ عمومی محافل ہوں یا خصوصی محافل ہوں، مسجد ہو یا منبر ہو، ہر جگہ سے مولا امیر کائنات پر علناً لعن اور طعن شروع کیا گیا، یہاں تک کہ افراد مقرر کیے گئے اور ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا، تنخواہ مقرر کی گئی کہ آپ نے یہ عمل پوری حکومت اسلامی کے حدود میں برقرار کروانا ہے۔ ایک وقت میں 1,00,000 منبر سے زیادہ امام امیر کائنات اولین مظلوم پر لعن و طعن کیا جانے لگا۔ اسی طرح کچھ اور نکات اور کچھ اور موارد بھی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ان کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔